اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا. میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے. دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی. دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی. تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے. تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے. تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا. ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی، جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا. اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے. جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہو، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا. تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے. اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں. صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں. جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا. پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم. اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بالکل جائز ہے. آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا، لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں. یہ بھی بالکل جائز. اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی. دیکھیں، جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں. تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا، اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں، اگر وہ سمجھدار ہے،
بلوغت کے قریب ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت، کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہمیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں، گوشت ویسے جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائیڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے، اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے، قربانی واجب کس پر ہے۔ لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار یا 55 ہزار، یہ آج کل ریٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو، تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50 55 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا، تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔
پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے، یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے، پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ابا، آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں، آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے، تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا، تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں، میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی، ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں، لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے۔
آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے. یو اے ای سے فون آتا ہے بھائی یہاں دبئی میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہو رہی، تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں. اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی. یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں. آپ یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی بات، 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اونٹ، اور یہ گائے بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور دمبا. ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو. لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے. 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے. اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے. تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور باقی بکرا